اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رب کعبہ نے بہت بڑا احسان کیا، اہل اسلام کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی۔ اس رات کے متعلق خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید میں اعلان فرما کے پوری کائنات میں اعلان فرما دیا، اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک کے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ اور میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات روح الامین جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ روح زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور مغرب سے لے کے فجر تک ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو اس رات میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم ذرا غور کرو، جس کے لیے اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بخشش کی دعا کرتے ہوں، اس نبی کی امت کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر اس رات کی جو فضیلت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کیوں فرمایا کہ اس رات کو اللہ کا قرآن پہلے آسمان پہ نزول ہوا؟ تو غور کریں، جس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہو اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس دن صاحب قرآن خود آیا ہو، قرآن والا خود تشریف لے کے آیا ہو، اس دن کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو قرآن کی فضیلت ہے نا، جس رات قرآن آیا۔ تو جس دن صاحب قرآن آیا ہو، قرآن والا خود اس دنیا میں جلوہ گر ہویا ہو، اس دن کا کیا مقام ہوگا؟ تو تمام اہل اسلام سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس رات سے محروم نہ ہونا، آج اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، سچے دل سے توبہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔